کسی اور کو برا بولنے سے پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں. ہماری شادی کرو. انجام تو آپ نے سوچا ہوگا نا سالس. پھر طلاق دے دوں گا. جی پھپھو کو پیاری ہوتی ہی ہیں لیکن تمہارا مقام اسپیشل ہے. زیادہ دن نہیں چلے گا. ڈرامہ پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے. وفا کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. جیسے ہی گھر والوں کی آپس میں صلح ہوگی شفا کا تو اس کے سسرال میں آنا جانا کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے گا. سالس کے ساتھ اب وہ گھنٹوں فون پر بھی بات کرے گی اور اس بات کا وفا کو بھی علم ہے. وفا جانتی ہے کہ سالس اور شفا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر اب سالس شادی شدہ ہے اور اس رشتے کو نبھانا اس کا فرض بنتا ہے. سالس یہاں پر وفا کو یہی کہے گا کہ انہیں کچھ عرصہ ساتھ رہنا چاہیے، پھر وہ اسے طلاق دے دے گا. اور یہ ساری باتیں اسے سکھانے والی کوئی اور نہیں بلکہ شفا ہے. شفا یہی چاہتی ہے کہ سالس وفا کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لے. وفا کا نہ آگے ہے کوئی نہ پیچھے ہے، باپ اس کا اسے پوچھتا نہیں، باقی خاندان والے بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتے، تو اگر سالس اسے طلاق بھی دے گا تو اتنا کچھ خاص زیادہ فرق نہیں پڑے گا. شفا جس طرح روز روز آ کر وفا کو طنز کے تیر برسا کر اس کی نیندیں حرام کر رہی ہے، لیکن اب وفا کی بھی بس ہو جائے گی. جب شفا بار بار ایک ہی بات دہرائے گی تو وفا بھی پھٹ پڑے گی، اسے خاموش رہنے کا کہے گی. بھلے ہی وفا ہمیشہ خاموش رہی ہو لیکن وہ بھی انسان ہے، آخر وہ کب تک شفا کی اس طرح کی باتیں برداشت کرتی. ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا. فرجاد بھی اپنی ماں کے الفاظ سن کر حیران رہ جائے گا. اس کی ماں جس طرح وفا پر الزام لگا رہی ہوگی اسے سن کر فرجاد کو بھی غصہ آ جائے گا. وہ اپنی ماں کو آئینہ دکھائے گا کہ کم از کم انہیں اپنے الفاظ کی بدصورتی کا احساس ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس قدر برے الفاظ یوز کر رہی ہیں. شفا اور سالس ایک دوسرے کے ساتھ نظر تو آتے ہیں مگر خوش نہیں ہیں. اس بات کا اندازہ ابھی فی الحال کوئی نہیں لگا رہا، کیونکہ سب یہی جانتے ہیں کہ سالس اور وفا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے محبت کی شادی کی، مگر بیچ میں جو شفا ہے اس کے بارے میں فی الحال کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم.